بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائی ود نگی۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کالج جادو کے بارے میں ہے۔ تو آج کی میری یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی انوکھی آپ بیتی ہے جو جبرن یعنی زبردستی محبت کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس کو ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور ماڈرن کلاس کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا تصور بھی نہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا۔ میں اپنی امی اور ابو کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میری ہر خواہش منٹوں میں پوری کی جاتی تھی، اس لیے میں خود کو اوروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، میں ہر کسی کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا جس کا مجھے بے حد غرور تھا۔ کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھیں اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی، کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں سیر و تفریح کی جگہ تھی، اور کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے۔ کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ میں کسی لڑکے کو تو کیا کسی لڑکی کی بھی عزت نہ کرتی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے، جبکہ میری نظر میں ان کو حقیر اور غریب لڑکوں کی کوئی ویلیو نہ تھی۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک لڑکا آیا، مجھے وہ پہلے ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اسے بات کرنے کو بہانے ڈھونڈتی، جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ مجھے اس کی اپنی ایسی عادت نے دیوانہ بنا دیا، اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اسے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری باتوں کا جواب ہوں یا ہاں میں ہی دیتا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام سکندر ہے۔ اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک تھا۔ سکندر کی وہ 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ کالج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے۔ میں نے سکندر کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا۔ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش پوری کر دی۔ دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشخبری سنانے پہنچ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر بے انتہا خوش ہو گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنی جلدی کمپنی سے میرے لیے کام کی آفر لے کر آئیں گی اور میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی۔ اس کے بعد سکندر نے میری عزت کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتا نگاہیں جھکا کر کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی مجھے اپنی حیثیت بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ میں دن بدن سکندر کے پیار میں پاگل ہونے لگی، لیکن سکندر کو اس بات سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے اظہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے۔ ایک دن جب سکندر سے ملنے میں ابو کے آفس پہنچی تو وہاں نہیں تھا۔ مینیجر نے بتایا کل سکندر صاحب کی شادی تھی، اس لیے وہ چھٹیوں پر ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا بھی ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور میری حالت کسی دیوانے سے کم نہ تھی۔ سکندر کو حاصل کرنا اب میری جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ پیچھے ہٹنا پلٹنا اب ناممکن تھا۔ میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی۔ بہت پرانا گھر تھا، میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا، اس کا نام نسرین تھا اور وہ سکندر کی چچا زاد کزن تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ سکندر جیسے خوبصورت انسان کی وہ بیوی کہلائے۔ سکندر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے۔ مجھے نسرین سے بے انتہا نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس سکندر کے لاکھ روکنے پر بھی میں نہ کچھ کھائے پیے سکندر کے گھر سے لوٹ آئی۔ سارے راستے سکندر اور نسرین کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی نفرت نسرین کے لیے میرے اندر پیدا ہونے لگتی۔
اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لکھے ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے۔ میں نے وہیں گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑوں میں بلبوس ایک عورت بیٹھی تھی جو شکل سے کافی ادھیڑ عمر لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف قسم کی رنگین مالا تھی۔ اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا۔ میں تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور اسکندر کے بارے میں بتایا اور نسرین کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہا میں اسکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا۔ مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد اسکندر تمہارا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے بات کر کے یقین ہو گیا تھا کہ اسکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے سکون سے نیند آئی تھی۔ دوسرے دن میں مقررہ وقت پر عورت کے پاس پہنچ گئی۔ آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے اسکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار قمیض لانے کو کہا اور بتایا یہ عمل کافی مشکل ہے۔ اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے 6 مہینے بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو 4 دن یہ عمل مسلسل کرنا ہوگا اور عمل کرنے کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی، لیکن اس عمل کے بعد اسکندر کی زندگی صرف تمہاری ہوگی۔ اگر تمہیں منظور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا۔ میرے لیے 1 لاکھ روپے کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے اپنے ابو سے کیا کہوں گی، اور دوسرا مسئلہ میرے لیے اسکندر کی ایک تصویر اور نسرین کی تصویر اور اس کا جوڑا تھا جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی، لیکن اسکندر کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یاد مجھ سے چپک کر ہی رہ گئی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ میری دیوانگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، وقت کو گزرنا ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے۔ 1 سال بعد خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں نسرین کو اسکندر کی زندگی سے نکال کر دور پھینکنا چاہتی تھی۔ میں اس کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے بہانے سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی۔ اسکندر فوراً اپنی شادی کی البم نکال کر لے آیا۔ میں تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی۔ میں نے اسکندر سے کہا کہ میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، مجھے ناپ کے لیے نسرین کا ایک سوٹ دے دو۔ پہلے تو اسکندر منع کرتا رہا، پھر میرے اصرار کرنے پر نسرین کا ایک جوڑا دے دیا۔ ان چیزوں کو لے کر میں فوراً اس کامل عورت کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں کس لیے آئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی تو نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ اس بات کو کیے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ میں نے عورت سے کہا، تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو، میں نسرین کو اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح 8 بجے کے وقت دیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ دوسرے دن میں ابو سے دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے 4 دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم 2 آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں ایک عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ وہاں قریب ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ عورت نے پہلے سے ہی جھونپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی میں پہلے سے ہی مختصر سا سامان موجود تھا، جیسے چادر، مٹکا، لالٹین وغیرہ۔ چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو۔ رات 12 بجے کے قریب عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح 4 بجے تک پتہ نہیں کیا پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکیلا خنجر نکالا اور اس تصویر کو درمیان سے کاٹ دیا اور پھر ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد اٹھے تو وہی 2 آدمی جو ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے لیے ناشتہ دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد سارا دن کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، سارا دن بور گزرا۔ پھر 12 بجے عورت نے دوبارہ اپنا عمل شروع کر دیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ صبح 4 بجے عمل ختم کر کے ہم پھر سو گئے۔ اب عمل کی تیسری رات تھی۔ اس نے اس خنجر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور خنجر کی نوک میری انگلی میں کھونپ دی۔
میرے حلق سے تکلیف کے باعث ایک زبردست چیخ نکلی۔ میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تو میری انگلی پر ایک کپڑا باندھ دیا۔ تب اس نے نسرین کی قمیض میری خون میں بھگو دی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہو گیا۔ اس عورت نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا عمل 3 دن میں ہی کامیاب ہو گیا، ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور نسرین کی قمیض کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا۔ اب سکندر صرف اور صرف تمہارا ہے۔ قبرستان میں نسرین کی قمیض دفنائی اور ہم واپس آ گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو۔ ساری دنیا آج اپنے قبضے میں محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پرسکون ہو کر سو گئی۔ جب اٹھی تیار ہوئی اسکندر کے آفس پہنچ گئی۔ پتہ چلا اسکندر کام پر نہیں آیا۔ پھر میں نے گاڑی اسکندر کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچی تو کافی لوگ جمع تھے۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات ان کو زبردست دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئیں۔ میں اس شام کامل عورت کے پاس پہنچی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ کامل عورت نے کہا کہ اب تھوڑے ہی دنوں میں اسکندر خود تمہارے پاس چل کر آئے گا۔ اس عورت کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ اسکندر واقعی ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب اسکندر بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میرے منتیں کرنے لگا۔ میں تو کب سے اس کے انتظار میں تھی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 4 سال گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ لوگ مجھ سے بے اولادی کا طعنہ دیتے اور میں اولاد کے لیے بہت دعائیں اور منتیں مانگی۔ تب جا کر اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا، لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم کا اپنے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ آج میرا بیٹا پورے 25 سال کا ہو گیا اور میں گورنمنٹ ہسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب تو لیٹے لیٹے میری کمر گلنے اور سڑنے لگی ہے۔ یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی اوروں کی طرح مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے اور ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خون، خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اسے وعدہ لیا کہ تم یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ اسے عبرت لیں اور محبت کو زبردستی یا جبراً حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو پار نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں، لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جیسے کرنی ویسی بھرنی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا لیکن آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے جو اس سے بہت زیادہ بھیانک ہوگا، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لاسٹ اور آخری بات، کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ابھی اجازت چاہوں گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔